السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ، اس چھپکلی کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر تو نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی کہ چھپکلی کو پیدا کرنے کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تیرا کیا فائدہ ہے؟ اور چھپکلی کو مارنا ثواب ہے یا گناہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا، اسے سن کر آپ لوگ بھی حیران ہو جاؤ گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو ایک لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ دوستو، اگر ہم اپنی روز مرہ اور زندگی پر غور و فکر کریں تو ہمیں اس دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں دیکھنے کو ملتی ہے جو ہمیں بالکل بھی بے فائدہ لگتی ہے، یا پھر کسی ایسی چیز سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بالکل بیکار چیز ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا ہے۔ مگر یاد رکھیے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کوئی بھی چیز بے فائدہ بیکار نہیں پیدا فرمائی۔ اس بات کو ہم انسان کبھی نہیں جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو کیوں پیدا فرمایا ہے، مگر اللہ پاک ہر چیز کے بارے میں بہتر جاننے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی مخلوق بے مقصد، بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں کی ہے، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق کیوں نہ ہو، چاہے وہ انسان ہو، شیطان ہو، جنات ہو، یا پھر اس دنیا کے چھوٹے موٹے کیڑے ہی کیوں نہ ہو۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اس لیے کسی کو بھی یہ بالکل بھی حق نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض کرے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کسی بھی چیز پر ناراضگی کا اظہار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے تخلیق کے فیصلوں سے خوب اچھی طرح واقف ہے، چاہے کوئی چیز ہمیں کتنی بھی فقیر اور بیکار کیوں نہ لگتی ہو۔ پھر دوستو، آپ سبھی لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی دور پہاڑ پر جا کر اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی ساری حکمتیں اور اتنے سارے شفا عطا فرمائے کہ جو ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے اور صحیح طریقے سے زندگی جینے کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی دور پہاڑی پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے۔ کوئلہ ٹور پر جا کر آپ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے بات کرنے لگے۔ اس درخت کے اوپر ایک چھپکلی تھی جس نے آپ پر پیشاب کر دیا، اور اس کے چھینٹے آ کر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں پر لگ گئے۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام کو اسی چھپکلی پر بہت غصہ آیا، اور آپ نے فوراً اللہ کے بارگاہ میں یہ سوال کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، تو نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ اس کو پیدا کرنے میں تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال کرنا اپنی جگہ پر بالکل صحیح تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپکلی کا کوئی فائدہ نہیں آ رہا تھا، اور اوپر سے وہ چھپکلی نے پیشاب بھی کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ موسیٰ، یہ چھپکلی بھی مجھ سے کئی سالوں سے یہ سوال کر رہی ہے کہ اللہ، تو نے اس موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ مجھے تو موسیٰ سے کوئی بھی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہاں پر چھپکلی کا سوال بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ چھپکلی کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ تو موسیٰ کو چھپکلی کو کوئی دعوت دینی تھی اور نہ ہی کوئی تکلیف کرنی تھی، اور تو مجھے آپ کو کھانا پینا دینا تھا، پھر موسیٰ کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، 30 سال سے یہ چھپکلی مجھ سے یہی سوال کر رہی ہے کہ اے اللہ، تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا فرمایا؟ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، آج تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ میں نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا ہے۔ موسیٰ، یہ تو تمہارا رب ہی جانتا ہے، یعنی میں ہی بہتر جانتا ہوں کہ میں نے اس چھپکلی کو کس مقصد کے ساتھ پیدا کیا، اور میں نے تمہیں کس مقصد کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ موسیٰ، میں نے ہر مخلوق کو اپنی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور جو مقصد، جو فائدہ کسی ایک مکھیہ روپ سے ہے، وہ مقصد اور فائدہ کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہو سکتا ہے۔ موسیٰ، یاد رکھنا، اللہ نے ہر چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے پیدا کیے
کیے ہیں اور چھوٹے موٹے جانور پیدا کیے ہیں۔ یہ اپنی اپنی الگ ہی حکمت ہے یا اپنا ایک ہی الگ مقصد ہے۔ پھر دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ایک بنی اسرائیل کی عورتیں آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور سوال کرنے لگی، اللہ کے نبی، اللہ نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ تو کسی بھی کام کی نہیں ہے، یہ دیکھنے میں بھی بدصورت دکھتی ہے، اس کی شکل صورت بھی ایسی ہے، ہم اس کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے، اور چھپکلی تو کسی بھی کام کی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، یہ چھپکلی بھی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کر رہی تھی، یا اللہ، تو نے انسانوں کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ یہ تو ناشکر ہے، یہ تو فساد ڈالنے والا ہے، یہ تو لڑائی جھگڑنے والا ہے، اس زمین میں فساد پھیلانے والا ہے، اس کی تکنیک سے تم کو کیا فائدہ ہے؟ تو چھپکلی کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، چھپکلی میں نے اپنی تقریر کے فائدے سے اور اپنی حکمت سے زیادہ واقف، اس لیے ہم سب چاہیے کہ اگر کسی کی پیدائش ہماری خواہش ہو اور ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس طرح سے پیارے دوستو، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنے دوست یادو کو جوڑ کر نہایت ہی ادب کے ساتھ میں عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر اس کو مارنا گناہ نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے؟ بس اتنا سننا تھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا، یادو، یاد رکھنا، اس روئے زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہے جو انسان سے ناخوش ہے اور ان کا شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہر انسان کو ہر طرح سے نقصان دے گے، اور انہیں میں سے ایک ہے چھپکلی، اور ان کے خاندان سے جڑے مخلوقات بھی ہے۔ یاد رکھنا، یہ چھپکلی شروع سے ہی انسانوں کی دشمن ہے، اس لیے اس کو مارنا کوئی بھی گناہ کا کام نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، یا حضرت علی، آپ نے فرمایا کہ چھپکلی کے خاندان نے انسانوں کے ساتھ دشمنی کی ہے اور شیطان کی بات کی ہے، یہ کب اور کیسے ہوا؟ بس اتنا سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ شخص حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے روئے زمین پر چھپکلی کا خاندان پھیلا ہوا تھا، اور دھیرے دھیرے ان کا خاندان بہت بڑا ہونے لگ گیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اس زمین کو دوزخ کی طرح بنا دیا تھا۔ اس وقت چھپکلی کے خاندان نے زمین پر بہت زیادہ جرم کیا ہے، یہ دیکھ کر پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنا عذاب نازل کیا اور اس کی نسل کو ختم کر دیا، مگر اس وقت جو سب سے چھوٹی تھی، جو یہ چھپکلی تھی، وہ بچ گئی اور وہ اس زمین کے گھروں اور پانی کے اندر جا چھپ گئی۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، وہ بچی پیپلی گڑ اسد کی وجہ سے جلتی رہی، یہاں تک کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا۔ اس وقت شیطان نے اس خلقت سے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو اس آدم علیہ السلام کے لیے ختم کر دیا گیا تھا۔ بس تبھی سے اس مسئلے کی مخلوقات انسان سے نفرت کرنے لگی ہوئی ہے، اور تبھی سے اس کوشش میں لگ رہتی ہے انسان کو ہر طرح سے نقصان پہنچاتی رہے۔ شخص یاد رکھنا، یہ واحد مخلوقات ہے۔ جب نمرود نے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا، مگر یہ چھپکلی خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی تاکہ نقصان پہنچے، تبھی سے اس کو مارنے اور اس کو اپنے گھر سے بھگا دینے کوئی بھی گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہوا ہے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور یہ واقعہ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس کے بارے میں پتہ چلے۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔